السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بڑی پریشانی میں بناتی ہوں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس ٹائم آزاد کشمیر میں جتنی بڑی تحریک وہاں پہ شروع ہے، جتنے زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہیں اور جو ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں، کیا سیکیورٹی اہلکاروں کی یا جو عوام ہے، کشمیری عوام، ان کی جو شہادتیں ہو چکی ہیں، مطلب اس کے اوپر بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ شہادت حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے، یہ ایسے ہیں اور ویسے، شہادت صرف اللہ کی راہ میں۔ اس چیز کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا کہ وہ شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں۔ انسانی جان کی قیمت کوئی کم نہیں ہے، انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، مجھے تو ان کے اوپر حیرانگی ہے کہ وہ ابھی تک خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کو سنسیئر کیوں نہیں لے رہا، اس کی نوعیت کو کیوں نہیں کوئی سمجھ رہا ہے۔ یہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چند لوگ جمع ہو گئے ہیں، چند لاکھ لوگ یا چند ہزار لوگ جمع ہو گئے ہیں اور آپس میں فورسز ان کو مار رہی ہے، ان کی طرف سے فورسز کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ٹٹ فور ٹیٹ کی سچویشن اس ٹائم بنی ہوئی ہے۔ آپ کب تک یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک کشمیری، دیکھیں کشمیری عوام جو ہے، دس از ویری سمپل، جو کشمیری لوگ ہیں وہاں پہ، جو بہت سادہ لوگ ہیں، آپ کو وہاں پہ ریپ کے کیسز نہیں سننے کو ملیں گے کہ وہاں پہ ریپس ہو رہے ہیں لوگوں کے، وہاں پہ آپ کو ڈکیت اس طرح کے لوگ بہت کم ملیں گے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ برے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل نہیں ملیں گے۔ جتنی گندگی اس ٹائم پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ خواتین کی عزت بھی کی جاتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے۔ اپنی پرسنل دشمنیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، گھر میں 5 بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پہ لڑائی یا اختلاف ہوتا ہے، کشمیریوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ چیز کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ کشمیر میں کسی کے گھر چوری ہو گئی ہے، کسی کا فون کھینچ کے کوئی بھاگ گیا ہے، کسی کی شاپ میں چوری ہو گئی ہے، کسی اور خواتین کو ہیراس کیا گیا ہے، کسی کا ریپ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو کشمیر میں نہیں ملیں گی۔ دوسری بات، وہاں پہ وہ سادے لوگ ہیں۔ دیکھیں برے لوگ ہر جگہ، میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں، جیسے یہ 5 انگلیاں ڈیفرنٹ ہے، اس طرح ہر انسان بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ عام سادہ لوگ ہیں، سادہ لو انسان ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، لڑائی جھگڑا، فساد، منافقت، یہ سب ان کو نہیں پتہ۔ وہ سہولت کار اس طرح کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے جب اپنے پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں، ان کے آپ نے سامنے فورسز کو لا کے کھڑا کر دیا۔ ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ان کو آرڈرز ملے ہیں اوپر سے، ڈیفینیٹلی وہ بیچارے بھی، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کوئی بیچارے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، نوکری کے مارے آ جاتے ہیں، ان میں بھرتی ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اب ان کو کیا پتہ کہ ان کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ان کو وہاں پہ لا کے عوام کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب آپ عوام کے اوپر آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو ریئیکشن تو انہوں نے دینا ہے۔ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہے اور وہ آگے سے چپ چاپ کھڑی سہتی رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بے شک یہ چیز ہے کہ عوام کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، مزاحمت کی جا رہی ہے، اپنا ریئیکشن دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر فائرز ہو رہے ہیں تو یہ بھی فائرز کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا انسانی سانحہ بن سکتا ہے اگر اس کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ میں حیران ہوں، ایک انسانی جان کی حرمت بہت بڑی ہے، انسانی جان کی قیمت بہت بڑی ہے۔ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے حکمران انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے۔ ووٹ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ایک انسانی جان جو ضائع ہو رہی ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ کل مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے جو میرا بھائی تھا یا جو بھی تھا، وہ ٹریفک پولیس میں تھا، میرپور سے ان کا تعلق تھا، پتہ نہیں اس جگہ کا کیا نام تھا۔ وہ ڈیفینیٹلی ان کو آرڈرز ملے، انہوں نے جانا ہے کشمیر میں، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے اور وہ روڈ صاف کر رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو جو مظاہرین ہیں ان کی طرف سے ان کے اوپر فائر کیا گیا اور ان کے منہ میں گولی لگتی ہے، اور ان کی باڈی کو وہ مظاہرین اپنے پاس رکھ لیتے ہیں 3-4 دن، اور پھر وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، باڈی کو لے جانے نہیں دیا جا رہا، راستے بند ہیں، ایمبولینس نہیں جا رہی، فورسز کو ان کی باڈی لینے نہیں دی جا رہی تھی۔ اور پھر ان کے بھائی اور 3-4 لوگوں نے مل جل کے جا کے وہاں پہ ان کی باڈی کو لے کے آئے اور امانتاً دفنا دیا۔ ان کی ماں کے وہ بے ہوش ہو رہی تھی اور ایسے، اور پھر ان کو وہاں سے دوبارہ سے ریسکیو کیا اور ان کا کل جنازہ ہوا یا پرسنل جنازہ ہوا۔ تو بہت ہی ڈسٹربنگ قسم کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سیم چیز ہمیں کشمیری عوام کی جانب سے سننے کو مل رہی ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی، ان کے مسنگ پرسنز ہیں وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں نے پہلی دن یہ بات کی جس دن فورسز آزاد کشمیر میں داخل ہوئیں کہ نقصان ہمارا ہے، کشمیری عوام کا اگر نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، فورسز میں ہمارا نقصان ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔
فورسز میں کتنے لوگ ہیں جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں. صرف پنجاب، خیبر پختونخوا ادھر کے لوگ تو نہیں ہیں، سندھ کے لوگ، اس میں کشمیری بھی شامل ہیں، وہ بھی وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ بیچاروں کے رزق لگا ہوا ہے وہاں پہ، انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دینی ہے. یہ تو ہمارے اوپر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ان کے جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے. آپ خود ہی ان کی یہ جان مال اور عزت کے دشمن بن جائیں گے تو آپ باہر جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے، اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں نہیں سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں. خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک سانحہ رونما ہو جاتا ہے، ایک بڑی تعداد میں بچے، خواتین، بوڑھے، بزرگ، ہر عمر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جذباتی ہیں وہ جو نوجوان ہیں، ان کو عقل سمجھ بوجھ اس طرح سے نہیں ہے. نوجوان جب ہوتا ہے اس کو اس طرح سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو جب ایک چیز پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا. تو حکومت، گورنمنٹ جو ہماری بیٹھی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لے. کوئی نہیں لے گا، مجھے پتہ ہے کوئی نہیں لے گا، کیونکہ سب کو اپنے مفاد کی پڑی. اس ٹائم حکومت کی جو اولین ترجیح ہے وہ ہے ووٹ، وہ الیکشنز ہیں. ہر پارٹی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اس ٹائم تک، ابھی تک جتنے بھی لوگوں کے اوپر کچھ ہو چکا ہے، سب کا الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جا رہا ہے. جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جو کیا نام ہے ان کا، ایکس پریزیڈنٹ سردار تنویر الیاس صاحب، پہلے انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے حملہ کیا، اور پھر نیکسٹ ڈے ان کا بیان بدل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. ایکچوئل بات پتہ ہے کہ اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گی کہ یہ ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے اور جو ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ اس ٹائم صرف اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں. یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو اٹینشن دی جائے اور لوگ ان کی طرف آئیں، ان کو ووٹ دیا جائے کہ یار ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ معصوم بن جانا اور مظلوم بن کے اپنا وہ پیش کرنا کہ جی ہمارے ساتھ تو غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ کشمیر میں اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا. آج نیلم میں کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے طغیانی ہوئی ایک نالے میں، کٹھا پتہ نہیں کیا نام تھا اس جگہ کا. تو ان کو شرم نہیں آتی. اب یہ جائے نا ذرا نیلم میں ووٹ مانگنے کے لیے، کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. ابھی آزاد کشمیر میں مونسون شروع ہو جائے گا، نالوں میں طغیانی ہوگی، سڑکیں ٹوٹیں گی، لینڈ سلائڈنگ ہوگی، پھر یہ کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ لوگوں کے پاس یہ صرف ووٹ کی لالچ میں آ رہے ہیں. ان سے سوال کریں کہ یہ آخر بعد میں کہاں مر جاتے ہیں، 5 سال یہ کہاں غائب رہتے ہیں. یہ جس طرح یہ ووٹ سے پہلے، الیکشن سے پہلے آ کے آپ سے ووٹس مانگتے ہیں، اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سنگل پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو عوام کے مفاد میں ہے، جو عوام کا سوچتی ہے. کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے. انڈیویجول پرسن کی میں بات نہیں کر رہی. انڈیویجول ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی سطح پہ رہ کے سوچتے ہوں گے، لیکن پارٹیز کی حد تک کوئی کشمیری عوام، کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچتا ہے. سب کو اپنا مفاد چاہیے. مطلب میں اتنی حیران ہو چکی ہوں. مریم اورنگزیب دعوے کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو آزاد کشمیر میں ایسی گرین بسز چاہیے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو ووٹ دیں گے. کشمیری پیدل چلنا جانتے ہیں؟ ان بیچاروں کے پاس آج 2026 میں سڑکیں نہیں ہیں. وہاں پہ ٹریفک نہیں جاتی ہے. وہاں پہ کوئی جیپ جائے گی یا کوئی دوسری وہ 76 کرولا کچھ اس طرح کی گاڑیاں جاتی ہے، ٹویوٹا جاتا ہے ہائی ایس. اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کے پاس نہ اپنی گاڑیاں، بیچارے غریب لوگ ہیں، کہاں سے لے کے آئیں. دوسری بات، اب یہ بھی مت کہیے گا کہ سارے غریب ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں کھاتے پیتے گھرانے کے، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو بیچارے نہیں افورڈ کر پاتے. لوگ وہاں سے پیدل چلتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی بچے اسکول پیدل جاتے ہیں. میرے اپنے گاؤں سے بانڈی بالا، کھلانا، راجپور، کلس، ادھر کے جو بچے ہیں یہ پیدل جاتے ہیں کھلانے میں اسکول پڑھنے کے لیے. کوئی ان کو روڈز خراب ہیں، جس ٹائم نالا آتا ہے، بارش آتی ہے اور وہ طغیانی ہوتی ہے تو یہ بیچارے اس میں سے بھی کراس کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. کیا کریں؟ اس چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں کو، جو گورنمنٹ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ہے اس کے پیچھے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ امن ہو. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو. آپ نے بلوچستان اپنے ہاتھ سے گوا دیا، آپ نے KPK گوا دیا، آپ نے افغانستان آپ کے ہاتھوں سے وہ ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھ سے بنگلہ دیش نکل گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. میں کہتی تھی کہ پاکستان اور کشمیر میرے لیے ایک جیسے محبت والے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس وقت جو بھی کر رہی ہے، یہ اشرافیہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یقین کریں کہ اس سے بہتر ہے کہ پھر کشمیریوں کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں.
وہ آزاد ریاست چاہتے ہیں وہ آزاد ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا، وہ پاکستان کے ساتھ رہیں۔ میں صرف ایک چیز چاہتی ہوں کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ امن کے ساتھ ان کے مطالبات سنے جائیں، ان کے ساتھ امن سے پیش آیا جائے۔ آپ اپنی عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، یقین کریں کہ کشمیری اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے کہ وہ فری میں آپ کے لیے نہ کسی بھی محاذ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوگا کشمیری پہلی صف میں نظر آئیں گے، لیکن اب جو آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ کشمیری کل کو، ابھی تو یہ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہیں، کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں اور جو پاکستانی کشمیریوں کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ سہولت کار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر یہی سب چلتا رہا تو کل کو یہ خدشہ ہے کہ کشمیری پاکستان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا، جس طرح سے آپ نے بلوچیوں کے ساتھ کیا، یہ خدشہ ہے کہ آپ اب کشمیر کو بھی ہاتھ سے نہ گوا دیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر، آپ لوگوں کو باریکی سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ۔